نحمده ونصلي على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 200 آیات اور 20 رکوع پر مشتمل سورہ آل عمران کا خلاصہ آج پیش کیا جائے گا۔ یہ سورت مدنی سورت ہے اور جنگ احد کے بعد 3 ہجری میں نازل ہوئی۔ جب جنگ احد میں شکست کے بعد بہت سارے صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شہادت ہوئی، بیواؤں اور یتیموں کے مسائل حل طلب ہوئے، جبکہ اس کا کم تر حصہ جو کہ آیات نمبر 33 سے 70 تک، جو کہ رکوع نمبر 4 5 6 7 بنتا ہے، مکہ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں اس وقت پیش آیا جب نجران سے ایک عیسائی حکومت کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنے عیسائی مذہب کے حوالے سے انہوں نے سوالات کیے۔ یہ صورت جب نازل ہوئی تو اس صورت سے پہلے سورہ بقرہ اور سورہ طلاق اور سورہ محمد 2 ہجری میں نازل ہو چکی تھی، جبکہ یہ سورت 3 ہجری میں جب نازل ہوئی تو اس کے ساتھ سورہ صف بھی نازل ہوئی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ قیامت کے دن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران 2 سایوں، 2 بادوں اور 2 روشنیوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر ہوں گی اور پڑھنے والے کی سفارش کریں گی اور اس کے حق میں جھگڑا کریں گی۔ سورہ فاتحہ کے اندر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی ایک بندہ مومن دعا کرتا ہے۔ مغضوب سے مراد یہودی اور بنی اسرائیل ہیں، اور ان کی تفصیلات سورہ بقرہ کے اندر دی گئی کہ اگر ایک بندہ مومن اپنے آپ کو ان جرائم سے بچانا چاہتا ہے، ان خصلتوں اور عادات سے اور عقیدوں سے بچانا چاہتا ہے جو جس کی وجہ سے بنی اسرائیل گمراہ ہوئے، تو وہ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے جرائم کو پڑھ لے اور اس کے بعد ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے ولدغالین سے مراد عیسائی ہیں، اور اس صورت میں سورہ آل عمران کے اندر ان بنی اسرائیل کی کیا عقائد تھے اس کے بارے میں بندہ مومن کو بتایا گیا کہ جو عقائد اور جو غلطیاں بنی عیسائیوں نے کی، وہ غلطیاں اور عمل کے لحاظ سے اور عقائد کے اعتبار سے ایک بندہ مومن کو نہیں کرنی چاہیے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون غلبہ اسلام کے لیے 4 تدبیریں مسلمانوں کو اختیار کرنی چاہیے۔ نمبر 1، اہل کتاب کو دعوت۔ نمبر 2، اہل کتاب کے خیر سے استفادہ۔ نمبر 3، اہل کتاب کے شر سے اجتناب۔ اور نمبر 4، مسلمانوں کو باہمی اتحاد اور انفاق اور مضبوط تنظیم کی تلقین۔ سمجھنے کے اعتبار سے اس صورت کو 7 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ان 7 پیراگراف کے اندر پہلے 4 پیراگراف جو تقریباً 101 آیات پر مشتمل ہیں، مسلمانوں سے، اہل کتاب سے اور بالخصوص عیسائیوں سے متعلق ہیں اور ان سے مخاطب ہیں، جبکہ آخر کے 3 پیراگراف جو کہ 99 آیات پر مشتمل ہیں وہ مسلمانوں سے مخاطب ہیں۔ پہلا پیراگراف جو کہ 9 آیات پر مشتمل ہے اور تمہیدی پیراگراف ہے، عیسائیوں کو اسلام کی دعوت دی گئی، قرآن مجید کا تعارف کرایا گیا کہ یہ تورات اور انجیل کی طرح اللہ کی کتاب ہے، اور یہ صحیح اور غلط کے فرق کو واضح کرنے والی کتاب ہے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بغیر باپ کے بھی بچے کی ولادت کرا سکتا ہے، اور عیسائیوں کی متشابہات میں پڑھ کر گمراہیوں کا جو شکار ہوئے اس کا ذکر کیا گیا کہ دراصل محکمات اور متشابہات دونوں طرح کے احکامات پر ایمان ضروری ہے، لیکن متشابہات کی تعویل سے ایک بندہ مومن کو بچنا چاہیے۔ محکمات دراصل وہ احکامات ہیں جن کا تعلق عقیدے، عمل اور شریعت کے ساتھ ہے، اس لیے اس میں وہ باتیں محکم ہیں، واضح ہیں، اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہات موجود نہیں۔ جبکہ دوسری طرح کی آیات متشابہات ہیں قرآن مجید کے اندر، جن میں بات کو، عقیدے کو، معاملے کو تشبیہ سے سمجھایا گیا ہے، اور
اس کی حیت انسان کی عقل سے باہر ہے، اس کا سمجھنا انسان کی اپنی عقل کے استطاعت پر منحصر ہے۔ اس لیے ان پر ایمان رکھنا تو ضروری ہے، لیکن اس کے بارے میں غیر ضروری تعویلات سے بچنا اور اس کے بارے میں اندر سے اندر گھسنا، اس کے لیے اس کے حوالے سے منع کیا گیا ہے۔ جیسا کہ جنت کیسی ہوگی، جہنم کی آگ کتنی سخت ہوگی، فرشتے کیسے ہیں، اور وہ کیسے دکھتے ہیں، یہ وہ اللہ تعالیٰ کا عرش کیسا ہے، یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن انسان کی عقل محدود ہے اور ان کی اصل حیت جان نہیں سکتی اس دنیا کے اندر۔ دوسرا پیراگراف جو کہ آیات نمبر 10 سے لے کر 32 تک پر مشتمل ہے، عیسائیوں کو اسلام کی دوبارہ سے دعوت دی گئی اور بتایا گیا کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور وہ دین جس کی بگڑی ہوئی شکل انہوں نے بنا لی ہے، اسلام سے شروع ہوئی تھی، اب اس کو انہوں نے عیسائیت کا درجہ دیا ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح یہودی جو کہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے، ان کو صاف صاف بتایا گیا کہ یہودیوں کی محبت الہی کا دعویٰ کرنے کی بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو ان کا اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ قابل قبول ہوگا، ورنہ اگر وہ صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اتباع نہ کریں گے تو ان کا یہ دعویٰ قابل قبول نہیں۔ تیسرا پیراگراف جو کہ آیات نمبر 33 سے 63 پر مشتمل ہے، یہاں سے واقع نجران شروع ہوتا ہے، اور یہ وہ آیات ہیں جو کہ 9 ہجری کے اندر فتح مکہ کے 1 سال بعد نازل ہوئی، جب نجران کے علاقے کا عیسائی وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوا، اور جو عیسائیت کی جو عقائد ہیں ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے سوالات کیے۔ ان آیات کے اندر عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث یعنی تین خدا کی نفی کی گئی۔ تین خدا، حضرت اللہ تعالی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان تینوں کو وہ خدا مانتے تھے، تو ان کے عقیدہ تثلیث کی تردید کی گئی، اور حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کے سچے واقعات بیان کیے گئے، اور واقع تثلیث جو تین اسلیس کا جو تردید ہے، اس کے دلیل کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی مثال رکھی گئی کہ وہ بھی تو ماں باپ کے بغیر پیدا کیے گئے تھے۔ اور ان تمام دلائل دینے کے بعد اگر پھر بھی کوئی عیسائی اسلام کے دعوت کو تسلیم نہیں کرتا تو اس سے مجادلہ ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ایک میدان میں نکل آئیں، اور تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک میدان میں آ جاؤ، اس کے بعد قسم کھائی جائے کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ مسلمانوں نے مباہلہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے نجران کے عیسائیوں کو یہ ساری دلیل دینے کے بعد جب وہ بات انہوں نے نہ مانی تو مباہلہ کی دعوت دی، جس کے نتیجے میں وہ مباہلہ کے لیے نہ آئے اور وہاں سے چلے گئے۔ چوتھا پیراگراف آیات نمبر 64 سے 101 پر مشتمل ہے، اس میں مسلمانوں کو اہل کتاب کے شر سے بچنے کی تاکید کی گئی۔ عیسائیوں کو بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یکسو اور حنیف تھے، مشرک نہ تھے۔ عیسائیوں کو اپنے جد امجد کا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، صرف زبان کے حد تک نہیں بلکہ عمل کے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو ان کو فالو کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہودی علماء کے جو کتابوں میں تحریف کیا کرتے تھے اس کا بھی پول کھول دیا، اور کہا کہ اپنی زبانوں کو ہلا ہلا کر لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ حکم تورات میں ہے، حالانکہ وہ تورات میں نہیں ہوتا۔ اور پھر یہودی خاندان کی عصبیت کا ذکر کیا گیا کہ وہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ وہ ان کے خاندان سے نہیں، ان کی نسل سے نہیں، بلکہ بنی اسماعیل سے ہیں، جبکہ مسلمان جو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوئے ہیں
وہ متعصب نہیں، وہ دونوں خاندان پر، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں۔ اہل کتاب کو صاف صاف بتایا گیا کہ اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین ہرگز ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ یہودیت ہو، چاہے وہ عیسائیت ہو، وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی الہامی کتاب کی، الہامی مذہب اسلام کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں۔ ان اہل کتاب کو دراصل اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح خالص توحید اختیار کرنے اور دین ابراہیم کی پیروی کرنی چاہیے۔ اور یہاں تک پہلا حصہ، جو کہ پہلے 4 پیراگراف پر مشتمل ہے اور اہل کتاب سے متعلق ہے، اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلے 3 پیراگراف مسلمانوں سے متعلق ہیں، مسلمان اس سے مخاطب ہیں۔ 5واں پیراگراف آیات نمبر 102 سے 120 پر مشتمل ہے، اور اس میں مسلمانوں کو تقوی کا حکم دیا گیا اور مسلمانوں کو تنظیمی ہدایات دی گئیں۔ تقوی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی رسی کو اجتماعی طور پر مل کر پکڑنے کی ہدایت، کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اللہ تعالیٰ کے کتاب کے اندر موجود ہے، اس لیے اس کتاب سے جڑے رہنا دراصل اللہ کی رسی کو پکڑے رہنا ہے۔ اور پھر اس کام کے لیے دراصل مسلمانوں کو ایک نہ صرف انفرادی طور پر بلکہ اجتماعی طور پر یہ کام کرنا ہوگا۔ پھر یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کو پھیلائے اور برائی سے روکے، اور مسلمانوں کو یہ بات ان کے دل میں بٹھانے کی کوشش کی گئی کہ غیر مسلموں کو اپنا رازدار نہ بنائے، وہ کبھی بھی تمہارے مخلص اور خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اور یہ جو پوائنٹ ہے، یہ اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی کا مین حصہ ہے، مین پوائنٹ ہے۔ مسلمانوں پر واضح کیا گیا کہ تم اہل کتاب سے محبت کرتے ہو، لیکن اہل کتاب تم سے محبت نہیں کرتے، اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لو۔ پیراگراف نمبر 6، جو کہ 121 سے لے کر 189، ایک طویل پیراگراف ہے، اس میں جنگ احد کے شکست پر تبصرہ کر کے منافقین کے کردار پر تبصرہ کیا گیا۔ منافقین کا کردار اس صورت کے اندر اور پھر اگلی صورت سورہ نساء کے اندر اس پر تفصیلی بات کی گئی ہے۔ جنگ احد میں شکست کی وجہ دراصل دنیا کے مال کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی تھی، لہٰذا اس کا حل بھی یہی تھا کہ انہی 2 کاموں کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے، کہ دنیا کی محبت، دنیا کے مال کی محبت اس طریقے سے نکالی جائے کہ دل کھول کر خرچ کیا جائے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رسول کی حکم کی خلاف ورزی کی گئی تھی، اس لیے آئندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اور کلی اطاعت کی جائے۔ پھر جو زیادہ خرچ کرے گا اور جہاد میں آگے آگے ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، وہ جنت کے حصول میں بازی لے جائے گا۔ اہل ایمان تنگی اور خوشحالی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ یہ مسلمانوں کی، مومنین کی خصلتیں بیان کی گئی۔ اسی طریقے سے منافقوں کے کردار کا ذکر کیا گیا کہ وہ اپنی آپ کو قیادت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے۔ منافقین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی حیثیت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ معلم بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور مزکی بھی ہیں۔ مسلمانوں کی ہمت افزائی کی گئی کہ مسلمانوں کو کافروں کی دوڑ دھوپ مرعوب نہ کرے۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے جو آج کل کے مسلمانوں کو بھی ہمیشہ مسلسل اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے، کہ جس طرح کا میڈیا ہمارے ذہن میں کافروں کی اور یورپ کی جو دوڑ دھوپ ہے اور ترقی ہے، اور جو کلچر ہے، اور جو ان کی سائنٹیفک اور ٹیکنالوجی میں، انجینئرنگ میں ان کی ترقی ہے، اس کی وجہ سے مسلمان مرعوب ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی ہمت بندائی گئی اور کہا گیا کہ جو کافروں کی دوڑ دھوپ ہے، یہ مسلمانوں میں مرعوب نہ کرے، ان کے دل میں دہشت نہ ڈالے، اس کی وجہ سے انسان مسلمان کافروں سے اور غیر مسلموں سے
دب کے نہ رہیں۔ پھر یہ کہ مسلمان بخل کی بجائے انفاق فی سبیل اللہ اور اہل کتاب کے شر اور اذیتوں کے مقابلے میں صبر اور تقوی اختیار کریں۔ آخری پیراگراف جو کہ آیات نمبر 190 سے 200 ہے، اس میں پوری سورت کا خلاصہ ہے اور دعا ہے۔ جس طرح سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جامع دعا مسلمانوں کو عطا کی، بالکل اسی طریقے سے آخری 11 آیات میں سورہ آل عمران کی ایک بہت ہی شاندار قسم کی دعا دی گئی ہے۔ ان آیات کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، نماز میں پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو ان آیات کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کو اپنے دل کے اندر جذب کرنے کی ضرورت ہے۔ ان آیات کے اندر فرمایا گیا کہ عقل مندوں کو کائنات پر غور کرنے اور تعلق باللہ میں اضافے کی ہدایت کی گئی۔ پھر یہ کہ ہجرت، انفاق، جہاد اور اذیتوں پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ پھر یہ کہ کافروں کی دوڑ دھوپ تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر ایک مسلم بندہ مومن کے دماغ میں یہ بات مسلسل بیٹھی رہے اور یہ پکی ہو کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑی طاقت ہے، پھر کافروں کی دوڑ دھوپ اس کو کسی فریب میں، دھوکے میں اور کسی مروبیت میں مبتلا نہیں کرے گی۔ آخری آیات میں بطور خلاصہ 4 ہدایات دی گئی جو کہ اس صورت کا مرکزی مضمون بھی ہے، کہ جن کے ذریعے سے مسلمان کافروں پر غلبہ پا سکتے ہیں۔ ان 4 پوائنٹس کے اندر نمبر 1 ثابت قدمی ہے، کہ جب بھی مسلمان کافروں سے باہم تصادم ہو تو باہم ثابت قدمی دکھائیں، صبر دکھائیں، اور اپنے آپ کو بے صبرا نہ بنائیں۔ نمبر 2، ثابت قدمی نہ صرف خود کریں بلکہ اس کی باہمی تلقین کریں، جس کی وجہ سے ایک معاشرہ، ایک پورا ملک اور ایک پورا خاندان کے اندر ایک جذبہ اور ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 3، پھر یہ کہ ثابت قدمی اور ثابت قدمی کی باہمی تلقین کے علاوہ اس کام کے لیے تیار بھی رہیں کہ جو مشکلات آئیں گی وہ برداشت کی جائیں گی اور انسان اس کے لیے تیار رہے۔ اور نمبر 4، تقوی یعنی خود خوف خدا انسان کے دل کے اندر رہے، اور حدود کی پاسداری، شریعت کی احکامات کی پاسداری، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے لیے حلال کیا ہے اس کو کرنے، اور جو چیز حرام کیا ہے اس کو نہ کرنے کی دل میں کمٹمنٹ۔ اس صورت کے آخر میں اس کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ 4 صفات اپنے اندر پیدا کرو، اللہ تعالیٰ کافروں پر تمہیں غلبہ عطا کرے گا۔ اور یہ اس بات کا جواب ہے کہ سورہ بقرہ میں آخر میں ایک بندہ مومن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اسے کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ کافروں پر غلبہ کس طرح ایک مسلمان قوم کو حاصل ہوگا اگر وہ ان 4 پوائنٹس پر موجود رہیں گے، ان پر قائم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کافروں کے مغالبے میں غلبہ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تعلق قرآن مجید سے مضبوط کرنے اور اس کے احکامات کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں جذب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔